بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 رمضان المبارک 431 ہجری کو سلطان مسعود کا پھر ترکمانیوں سے واسطہ پڑا۔ دشمنوں کے ایک لشکر نے مسعود کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسعود نے بھی باسط دل نخواستہ لشکر کو ترتیب دیا۔ دونوں طرف سے جنگ عروج پر پہنچی۔ جنگ کے دوران غزنوی لشکر کے اکثر سردار مسعود کو چھوڑ کر دشمنوں سے جا ملے۔ مسعود نے جب سرداروں کی نمک حرامی دیکھی تو خود میدان جنگ میں اترا اور ترکمانیوں کے اکثر سرداروں کو ہلاک کر کے میدان جنگ میں ایسی شجاعت دکھائی کہ شاید ہی کسی بادشاہ نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا ہو۔ مگر چونکہ مسعود کے برے دن آ چکے تھے، پس فوج کا وہ حصہ بھی جو دشمنوں سے نہیں ملا تھا، میدان جنگ سے بھاگ کر غزنی کی طرف چل پڑا۔ جب مسعود کے دائیں بائیں کوئی نہ رہا تو مجبوراً دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان جنگ سے نکل گیا۔ دشمن مسعود کو اکیلا بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا پیچھا کرے۔ بھاگتا ہوا مسعود مرو پہنچا، جہاں بھاگنے والے لشکر کا کچھ حصہ اسے آن ملا۔ مسعود نے راستے میں ان بھاگنے والوں سے کچھ تعرض نہ کیا اور غور سے ہوتا ہوا غزنی پہنچا۔ ناظرین، غزنی پہنچ کر مسعود نے میدان جنگ سے فرار ہونے والے سرداروں کو گرفتار کر کے ان سے سخت مواخذہ کیا اور ان سب کو ہندوستان کے مختلف قلعوں میں قید کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان قیدیوں میں سے اکثر نے نظر بندی کی حالت میں وفات پائی۔ ان فراریوں کو سزا دینے کے بعد مسعود سلجوقیوں سے نجات کی تدابیر سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے یہ طے کیا کہ اپنے لشکر کو ہندوستان لے جا کر اور وہاں نہیں بھرتی کر کے لشکر میں ایک معقول اضافہ کرے۔ مسعود کا ارادہ تھا کہ اس طرح اپنی فوج کو طاقتور کر کے ترکمانیوں کے مقابلے میں صف آرا ہو اور ان کو پوری سزا دے۔ یہ طے کر کے مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو دوبارہ بلخ کا امیر بنایا اور مسعود نے لاہور سے آنے والے اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ میر مجدود کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ ملتان روانہ کیا تاکہ وہاں کے نظام سلطنت میں کسی طرح کی خرابی نہ ہو۔ اپنے تیسرے بیٹے کو پایا غزنی کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے فرمانروا افغانی زیادہ ابھرنے نہ پائیں اور غزنوی سلطنت کے سرحدی علاقے افغانوں سے محفوظ رہیں۔